بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المطهرة. قال المصنف رحمه الله حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. مصنف اس باب میں سند کی اہمیت کو ذکر کرتے ہیں کہ سند جو ہے وہ دین میں سے ہے اور روایت صرف ان لوگوں سے لی جائے گی کہ جو لوگ ثقہ ہیں، عادل ہیں، اور راویوں پر جرح کرنا یہ جائز ہے. یعنی اگر کسی راوی میں کوئی عیب ہے تو وہ اس کو واضح کر دینا محدثین کے لیے یہ جائز ہے، اور یہ اس غیبت میں سے نہیں ہے کہ جس غیبت کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا. تو اس لحاظ سے یہ جو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محدثین نے جن راویوں پر جرح کی ہے تو یہ ان کی غیبت ہے، تو یہاں پر مصنف اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات غیبت میں سے نہیں ہے بلکہ من الذب عن الشریعت المطہرہ، بلکہ یہ شریعت مطہرہ کا یہ دفاع ہے. تو اس لحاظ سے راویوں پر جرح کرنا یہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے واجب ہے. اور یہ محدثین جو راویوں پر جرح کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ ان کی غیبت ہے، بلکہ شریعت کے دفاع کے لیے، احادیث کے حفاظت کے لیے جو ہے محدثین کسی راوی پر اگر جرح کرتے ہیں تو ان کا مقصد اس راوی کی تحقیر یا تذلیل جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ وہ شریعت کے دفاع کے لیے یہ کام کرتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ سند جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ قال حدثنا حسن بن الربیع. حسن بن الربیع جو ہے یہ ثقہ ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں 14 احادیث جو ہے وہ ان سے ذکر کی ہیں. ان کے استاد ہیں قال حدثنا حماد بن زید. حماد بن زید یہ بھی ثقہ ہیں. حماد اصل میں دو ہیں، جس طرح سفیان دو ہیں، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ. تو حماد بھی یہ دو حماد ہیں، ایک حماد بن زید ہے اور ایک حماد بن سلمہ ہے، اور دونوں ثقہ ہیں. یہ حماد بن زید ثقہ ہے اور کتب ستہ میں ان کے احادیث موجود ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں 200 احادیث ان سے جو ہے وہ نقل کی. آگے ہے عن ایوب. ایوب جو ہے یہ ایوب سختیانی ہے. وہ ہشام جو ہے اس کا عطف جو ہے ایوب کے اوپر ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ حماد بن زید یہ اصل میں یہ روایت دو اساتذہ سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، ایک ایوب سختیانی اور دوسرے جو ہے وہ ہشام بن حسان ہیں. تو ایوب السختیانی یہ بھی جو ہے ثقہ ہے، اور یہ ہشام بن حسان ہے. ہشام الدستوائی جو ہے وہ نہیں ہے. یہاں پر یہ ہشام امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ یہ ہشام دو ہیں اصل میں، ایک ہشام بن حسان ہے اور ایک ہشام الدستوائی. تو قاضی عیاض نے یہاں پر اس ہشام کو ہشام الدستوائی جو ہے وہ قرار دیے ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے ان کے اوپر رد کیے ہے کہ یہاں پر جو ہشام ہے وہ ہشام الدستوائی نہیں بلکہ وہ ہشام بن حسان ہے. ہشام بن حسان بھی جو ہے ثقہ ہے اور ابن سیرین سے روایت کرنے میں سب سے زیادہ یہ ثقہ اور مضبوط راوی ہے، بلکہ ابن سیرین سے محمد بن سیرین سے روایت کرنے میں یہ ثقہ ہے. لیکن حسن بصری سے جب ان کی روایت آتی ہیں یا عطا سے جو روایت یہ کرتے ہیں تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ کلام ہے. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے 54 احادیث ان کے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، باقی یہ کتب ستہ نے ان کی روایتیں جو ہے وہ لی ہیں. آگے محمد ہے تو محمد سے مراد جو ہے محمد بن سیرین ہے.
تو محمد بن سیرین جو ہے یہ کبار تابعین میں سے ہیں اور ثقہ ہے، کتب ستہ میں جو ہے ان کے روایت جو ہے وہ موجود ہیں۔ وحدثنا فضیل، اب یہ حدثنا فضیل جو ہے یہ مصنف جو ہے دوسرے استاد سے جو ہے یہ روایت ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ اصل میں مصنف یہ روایت جو ہے 3 اساتذہ سے روایت کرتے ہیں۔ وحدثنا فضیل، اس کا جو عطف ہے یہ حماد بن زید کے اوپر ہے کہ یہاں پر حماد بن زید ایوب اور ہشام سے روایت کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے راوی ہیں وہ فضیل ابن عیاض ہیں، یہ ہشام سے روایت کرتے ہیں۔ قال وحدثنا مخلد بن حسین، اب یہ وحدثنا اس کا جو عطف ہے یہ حسن بن ربیع کے اوپر ہے، تو یہ مصنف کے جو ہے یہ دوسرے استاد ہیں۔ وحدثنا مخلد بن حسین عن ہشام بن حسان ہیں، عن محمد بن سیرین قال ان هذا العلم دین، کہ محمد بن سیرین جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ یہ علم، انہیں یہ جو سند ہے حدیث ہیں یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو تم دیکھو کہ تم اپنے دین کو کن لوگوں سے حاصل کرتے ہو، لیتے ہو۔ تو اس سند میں یہ فضیل ابن عیاض ثقہ ہے، عابد ہے، امام ہے، کتب ستہ نے ان کی روایتیں جو ہے وہ لی ہیں، ابن ماجہ رحمہ اللہ کے علاوہ، اور صحیح مسلم میں جو ہے ان کی 7 احادیث ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، ان کے جو توبے کا واقع ہے، مشہور واقع ہے، علماء نے ان کو جو ہے وہ ذکر کیے ہے۔ کسی لڑکی کے ساتھ ان کی محبت ہو گئی تو وہاں پر یہ دیوار پھلانگ کر جو ہے وہ جا رہے تھے کہ ایک قاری سے انہوں نے یہ آیت جو ہے وہ سن لی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے جو ہے وہ ان کے دل جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے جو ہے جھک جائیں، ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں۔ تو جب یہ آیت انہوں نے سن لی تو اس نے کہا بلا یا رب قد آن، اس نے اس کا جواب دیا کہ کیوں نہیں اے میرے رب، یقیناً وہ وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تو پھر اس کے بعد واپس لوٹے، رات کو اب یہ گھر واپس آ رہے تو راستے میں جو کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہاں پر فضیل ابن عیاض ایک بڑا قطاع طریق ہے، لوگوں کو لوٹنے والا آدمی یہاں پر موجود ہے، تو اس لحاظ سے ہم یہاں اس شہر سے، اس جگہ سے جلدی جلدی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اور سبب بھی وہ ہے کہ فضیل ابن عیاض وہاں پر اور بھی خوف زدہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں اور پیدا ہو گیا، تو جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ دیکھیں میں ابھی راستے میں جا رہا ہوں، اب میں کسی کو لوٹنے کے لیے نہیں جا رہا، لیکن پھر بھی لوگ مجھ سے جو ہے وہ خوف زدہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی، اور توبہ بھی ایسی جو ہے وہ سچی توبہ کی کہ پھر اس کے بعد نیک آدمی جو ہے وہ بن گئے۔ امام نسائی رحمہ اللہ، دیگر جو محدثین ہیں انہوں نے اس کو ثقہ قرار دیے ہیں۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں ثقۃ عابد امام من الثامنہ، کتب ستہ میں ان کی روایت ہے، صحیح ابن ماجہ کے علاوہ اور صحیح مسلم ان کے 7 احادیث جو ہے وہ ہیں۔ مخلد ابن حسین، حافظ بن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں کہ ثقۃ فاضل، اور صحیح مسلم میں صرف مقدمے میں مصنف نے ان کی روایت کو ذکر کیے ہے، اور باقی سنن نسائی میں جو ہے ان کی روایت ہے، انہیں باقی جو محدثین ہیں کتب ستہ میں سے انہوں نے ان کی روایت کو جو ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے اس روایت کا کہ جو سند ہے یہ دین میں سے ہے، اور حدیث ان لوگوں سے جو ہے وہ لینی چاہیے کہ جو لوگ اس کے اہل ہیں، یعنی جو اہل عدالت ہیں، اہل استقامت ہیں، جو پہلے بھی یہ 2 شروط جو ہے اس پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے کہ حدیث لینے کے لیے راوی میں 2 شروط کا پایا جانا وہ ضروری ہے، ایک تو وہ عادل ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس روایت کو حفظ کرنے والا ہو، اہل استقامت ہو، یعنی وہ ضبط الصدر، ضبط الکتاب، یعنی اس روایت کو جو ہے وہ حفظ کرنے والا ہو۔ دوسری روایت مصنف نے ذکر کی ہے کہ قال حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن عاصم الاحول عن ابن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم۔
اب یہ دوسری روایت یہ بھی محمد بن سیرین سے جو ہے یہ مروی ہے، ان کا قول مصنف ذکر کرتے ہیں۔ تو مصنف کے استاد ہیں ابو جعفر محمد بن الصباح، یہ ثقہ ہے، حافظ ہے، صحیح مسلم میں جو ہے ان کی 22 احادیث ہیں۔ اگلے راوی ہیں اسماعیل بن زکریہ۔ اسماعیل بن زکریہ جو ہے یہ صدوق ہے اور کچھ غلطیاں بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کتب ستہ میں ان کی جو ہے روایات موجود ہیں، صحیح مسلم میں جو ہے 10 احادیث ان کی یا 10 روایتیں جو ہے وہ ان کی ہیں۔ آگے عاصم الاحول ہے، یہ بھی ثقہ ہے، کتب ستہ میں ان کی روایات ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں 60 روایت جو ہے وہ ان کی نقل کی ہیں۔ عن ابن سیرین، یہ محمد ابن سیرین ہے۔ قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد، تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے پہلے سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، یعنی مقصد یہ کہ صحابہ کے زمانے میں، کبار تابعین کے زمانے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ جھوٹ کی نسبت جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، تو اس وقت یہ ہے کہ لوگ سند کے بارے میں بھی جو ہے زیادہ نہیں پوچھتے تھے۔ فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، تو جب فتنہ نے واقع ہو گئے تو پھر لوگوں نے یعنی محدثین نے کہا کہ ہمیں اپنے بندوں کے نام لو، یعنی جو حدیث بیان کرنے والے تھے ان سے پھر مطالبہ کیا جاتا تھا کہ تم اپنی حدیث کی جو ہے سند جو ہے وہ بیان کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، پھر اس میں اہل سنت والوں کو دیکھا جاتا تو ان کی روایت کو قبول کیا جاتا۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور مبتدعین کی روایت کو دیکھا جاتا تو پھر ان کی روایت کو جو ہے وہ نہیں لیا جاتا۔ اب یہاں پر لم یکونوا یسألون عن الاسناد کہ سند کے بارے میں لوگ پہلے نہیں پوچھتے تھے، تو یہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ اس سے مراد جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں اور کبار تابعین کا زمانہ ہے۔ کبار تابعین جیسے حسن بصری ہیں، عطا بن ابی رباح ہے، محمد بن سیرین ہے، تو یہ کبار تابعین کا زمانہ جو ہے یہ ایک تو خیر القرون میں داخل ہے، دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کے زیادہ قریب والا زمانہ ہے۔ بدعات یہ چیزیں اس میں اس وقت اتنی نہیں تھی، تو اس لحاظ سے جو محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بار تابعین کے زمانے میں لوگ سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، جو بھی حدیث وہ لوگ بیان کرتے تھے لوگ ان کو جو ہے قبول کرتے تھے۔ لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا تو پھر بدعات جو ہے وہ زیادہ ہو گئے، اہل بدعت جو ہے وہ زیادہ ہو گئے، تو پھر جو ہے انہیں جھوٹ کی کثرت ہو گئی، تو پھر مطلق روایت بیان کرنا کافی نہیں تھا، بلکہ محدثین نے پھر کیا کیا کہ لوگوں سے، روایت کرنے والوں سے جو ہے ان کی سند کے بارے میں وہ پوچھتے تھے۔ اب یہاں فتنے سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں محدثین شارحین کہتے ہیں کہ اس سے عثمان رضی اللہ عنہ کے جو ہے ایک تو شہادت ہے، دوسرا اس میں جو ہے نا یہ ہے کہ خوارج کا خروج ہے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، امیر معاویہ کے خلاف، یہ ان کا خروج جو ہے یہ جو ہے فتنے ہیں۔ اور اس سے کبھی بھی یہ مراد نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ، عائشہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، ان کو فتنہ قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ مجتہدین تھے۔ اب وہ اپنے اجتہاد میں اگر وہ صحیح تھے تب بھی وہ معجور ہیں اور اللہ ان کو اجر دیں گے، اور اگر وہ اپنے اجتہاد میں جو ہے وہ غلطی انہوں نے کی ہے تو تب بھی جو ہے ان کے لیے ایک اجر ہے۔ جیسے مجتہد اگر وہ اپنا قول پیش کر دیتا ہے اور وہ قول صحیح تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اور اگر وہ پھر بھی وہ غلطی کر جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک اجر جو ہے وہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں وہ فتنہ مراد ہے، لیکن راجح قول یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے خوارج کا فتنہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے کھڑے ہوئے ہیں وہ مراد ہیں، خوارج کا خروج ہے یہ مراد ہے۔ اہل بدعت سے روایت لینے کے بارے میں پہلے اس پر تفصیلی جو ہے بحث ہو چکی ہے، تو مبتدعین کی روایات
اس صورت میں کہ جب وہ داعی ہوں اور اپنے بدعات کی طرف دعوت دیتے ہوں تو پھر ان کی روایت جو ہے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے بدعات کی طرف داعی نہیں ہے یا ایسے مبتدئین ہیں کہ جو جھوٹ کو انہیں جائز نہیں سمجھتے، جس طرح کرامیہ فرقہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی احادیث بیان کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے روایت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹ کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، اس کو حرام سمجھتے ہیں اور داعی نہیں ہے، اپنے بدعات کی طرف جو ہے وہ دعوت دینے والے نہیں ہیں، تو وہ پھر اگر کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو پھر جمہور کے نزدیک ان کی روایت کو جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اگلی روایت مصنف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی اخبرنا عیسیٰ وهو ابن یونس حدثنا الاوزاعی عن سلیمان بن موسیٰ قال لقیت طاووسا فقلت حدثني فلان کیت وکیت قال ان كان صاحبك مليا فخذ عنه۔ مصنف روایت ذکر کرتے ہیں اسحاق بن ابراہیم الحنظلی ان کے استاد ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم الحنظلی ثقہ ہے، حافظ ہے، مجتہد ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ وفات ہونے سے کچھ زمانہ پہلے ان کو جو انہیں اختلاط ہوا ہے، حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو اس لحاظ سے آخر میں جو روایات ان کی پھر وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کی روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ کتب ستہ نے ان کی روایت کو ذکر کیے ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں 618 روایت جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ لی ہے۔ ان کے استاد ہیں عیسیٰ، یہ چونکہ اپنے استاد سے امام مسلم رحمہ اللہ نے عیسیٰ کا لفظ جو ہے وہ سنا ہے، تو اس لحاظ سے آگے ان کے تعارف کے لیے وہو ابن یونس، تو یہ وہو ابن یونس یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے استاد کے الفاظ کے ساتھ اپنے الفاظ کو جو ہے وہ ملاتے نہیں۔ تو یہ عیسیٰ بن یونس ہے، یہ بھی ثقہ ہے، مأمون ہے، اور کتب ستہ میں ان کے روایات ہے، اور صحیح مسلم میں 618 احادیث جو ہے وہ ان کی ہیں۔ تو مصنف کے جو استاد اسحاق بن ابراہیم ان سے بھی 618 روایتیں مصنف نے لی ہیں، اور ابن یونس یعنی عیسیٰ بن یونس ان کی جو روایات ہے صحیح مسلم میں وہ بھی 618 روایات ہیں۔ پھر عیسیٰ بن یونس کے جو استاد ہیں الاوزاعی، الاوزاعی جو ہے یہ عبد الرحمن بن عمر ان کا نام ہے، ثقہ ہیں اور جلیل القدر محدث ہیں، اور کتب ستہ میں ان کے روایات موجود ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی 60 روایتیں جو وہ ذکر کی۔ آگے ہے سلیمان بن موسیٰ۔ سلیمان بن موسیٰ یہ روایت بیان کرنے میں صدوق ہے، اور ان کے روایت کرنے میں بھی جو کچھ نرمی پائی جاتی ہے، اور موت سے پہلے ان کو اختلاط بھی ہوا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کے روایت کو یہاں مقدمے میں ذکر کیے ہے، اور کتاب البیوع میں ان کے کچھ روایت کو ذکر کیے ہے، اور باقی سنن اربعہ نے جو ہے ان کے روایت کو لیے ہے۔ تو مقصد یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو جو ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ آگے جو سلیمان بن موسیٰ قال لقیت طاووسا، اب وہ سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں طاووس سے ملا ہوں، طاووس بن کیسان، پہلے اس پر بحث ہو چکی ہے۔ فقلت، میں نے کہا حدثنی فلان کیت وکیت، کہ مجھے فلاں شخص نے یہ روایتیں بیان کی ہیں۔ قال ان کان صاحبک ملیا فخذ عنہ، تو طاووس نے جو ہے وہ کہا کہ اگر آپ کا جو ساتھی ہے جن سے آپ روایت بیان کرتے ہیں وہ ثقہ ہو تو پھر ان سے روایت لو۔ اس کا مقصد ہے کہ اگر وہ ثقہ نہ ہو تو پھر ان سے روایت لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ملیہ یہ جو ہے یہ لفظ انہیں ثقۃ ضابطا متقنا، انہیں اگر وہ معتمد آدمی ہے کہ ثقہ ہے اور حدیث کو اس نے جو ہے وہ یاد کیے ہے، تو یہ دونوں شرطیں عدالت اور ضبط یہ دونوں شرطیں اس میں موجود ہے، تو پھر ان سے جو ہے روایت لو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ روایت ان سے نہ لو۔ اگلی روایت مصنف وہ ذکر کرتے ہیں، قال وحدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی قال اخبرنا مروان یعنی ابن محمد الدمشقی قال حدثنا سعید بن عبد العزیز عن سلیمان بن موسیٰ قال قلت لطاووس ان فلانا حدثني بكذا وكذا قال ان كان صاحبك مليا فخذ عنه۔
یہ روایت بھی پچھلی روایت کی طرح ہے۔ مصنف کے استاد ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، یہ سنن دارمی جو ہے ان کی کتاب بھی ہیں۔ علل میں یہ بہت بڑے استاد ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ان سے جو ہے علل کا علم جو ہے وہ حاصل کیے ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ زیادہ تر انہوں نے علل کے بارے میں جو علم حاصل کیے ہیں انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے، اور اس طریقے سے امام دارمی ہیں اور ابو زرع الرازی ہیں۔ تو علل میں یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں، اور یہاں پر امام مسلم رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں۔ تو عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی سنن دارمی کے مصنف ہیں، ثقہ ہے، فاضل ہے، متقن ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ امام ہیں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی 72 روایتیں جو ہے 72 روایت جو ہے وہ ذکر کی۔ ان کے استاد ہیں قال اخبرنا مروان، تو مصنف نے اپنے استاد سے صرف مروان کا نام جو ہے وہ سنا ہے، تو اس لحاظ سے ان کی تعریف کے لیے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یعنی ابن محمد الدمشقی، یعنی یہ مروان جو ہے کون ہے؟ مروان بن محمد الدمشقی ہیں۔ یہ بھی ثقہ ہیں، کتب ستہ نے ان کی روایت کو لیے ہے امام بخاری کے علاوہ، اور صحیح مسلم میں جو ہے 48 احادیث جو ہے وہ ان کی موجود ہیں۔ قال حدثنا سعید بن عبد العزیز، تو یہ مروان جو ہے روایت کرتے ہیں سعید بن عبد العزیز سے، یہ بھی ثقہ ہے، امام ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کو اور امام اوزاعی کو جو ہے انہیں ایک جیسے قرار دیے ہیں۔ بہرحال آخر میں ان کو اختلاط بھی ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ان سے جو ہے روایت لی ہیں، باقی سنن اربعہ نے، اور صحیح مسلم میں جو ہے ان کی 5 روایت جو ہے وہ ہیں۔ سعید بن عبد العزیز روایت کرتے ہیں سلیمان بن موسیٰ سے، تو سلیمان بن موسیٰ جو ہے یہ بھی صدوق ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے میں ان سے روایت لی ہے، اور باقی سنن اربعہ نے۔ قال قلت لطاؤس، یہی سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں میں نے طاؤس سے کہا کہ ان فلانا حدثنی بکذا وکذا، کہ فلاں شخص نے مجھے یہ اس طرح روایتیں بیان کی ہے، تو طاؤس نے ان کو یہی کہا ان کان صاحبک ملیا فخذ عنہ، اگر تمہارا جو ساتھی ہے جن نے تمہیں حدیث بیان کی ہے اگر وہ ثقہ ہے تو ان سے روایت لو۔ تو اس کا مقصد ہے کہ اگر وہ ثقہ نہیں ہے تو ان سے روایت جو ہے وہ نہ لو۔ اگلی روایت مصنف جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا الأسمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله۔ اس اثر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی دین کے اعتبار سے نیک ہوگا، عبادت گزار ہوگا، لیکن حفظ کے اعتبار سے جو ہے وہ کمزور ہوگا، حافظے کے اعتبار سے کمزور ہوگا، تو محدثین کا کسی کے اوپر جرح کرنا اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ہے دیندار نہیں ہے یا یہ جو ہے نیک آدمی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت سے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے ساتھ زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے احادیث میں جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ مصنف یہ روایت ذکر کرتے ہیں اپنے استاد نصر بن علی الجہضمی سے، یہ ثقہ ہے، ثبت ہے، قضاء کے لیے ان کو جو ہے طلب کیا گیا لیکن انہوں نے انکار کیا، اور بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے 50 حدیثیں جو ہے وہ صحیح مسلم میں ذکر کی ہیں۔ قال حدثنا الاسمعی، الاسمعی جو ہے ان کا نام عبد الملک بن قریب ہے، یہ صدوق ہے۔ مصنف نے یہاں پر جو ہے صرف مقدمے میں ان کی روایت جو ہے وہ ذکر کی ہیں، اور امام ابو داؤد نے اسنان الابل اس باب میں جو ہے ان اونٹوں کے عمروں کے بارے میں جو باب امام ابو داؤد نے باندھا ہے اس میں انہوں نے ان سے روایت ذکر کی ہیں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے مشہور روایت حدیث ام زرع جس میں 10 عورتیں وہ جمع ہوتی ہیں اور اپنے خاوندوں کے بارے میں باتیں کرتی ہیں، تو حدیث ام زرع جو ہے یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان کے طریق سے ذکر کی ہیں۔ باقی علماء نے ان پر جو حکم لگایا ہے کہ صدوق ہے، اور لغت کے جو ہے یہ بہت بڑے جو ہے وہ امام تھے، تو اسمعی یہ لغت کی امام ہیں۔ عن ابن ابی الزناد، یہ ان کا نام جو ہے عبد الرحمن بن ابی الزناد ہے، ثقہ ہے،
لیکن جو مدینے میں ان کے روایات ہے اس میں تو یہ ثقہ ہے، لیکن بغداد میں جو انہوں نے روایت بیان کی ہیں اس میں جو ہے وہ اضطراب ہے۔ تو مقصد یہ کہ ان کی یہاں کی جو روایات مدینے میں وہ قابل اعتبار ہیں، لیکن بغداد میں جو روایت بیان کی ہیں وہ اس میں جو ہے پھر اضطراب ہے۔ عن ابی ہی سے مراد جو ہے یہ عبداللہ بن ذکوان ہے، اور یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ امام علی ابن المدینی جو ان کے بارے میں کہتے ہیں لم یکن بالمدینۃ بعد کبار التابعین اعلم منہ، کہ کبار تابعین میں سے ان سے زیادہ علم رکھنے والے کوئی نہیں تھے۔ حافظ ابن حجر تقریب میں کہتے ہیں کہ ثقۃ فقیہ، اور کتب ستہ میں ان کی روایت جو ہے موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں 112 روایت جو ہے وہ ان کی ذکر کی۔ قال، اب یہ جو ہے عبداللہ بن ذکوان کہتے ہیں کہ ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون، کہ میں نے مدینے میں 100 بندوں کو جو ہے تقریباً پایا ہے کہ وہ سب کے سب انہیں دین کے اعتبار سے انہیں محفوظ لوگ تھے، امین لوگ تھے۔ ما یؤخذ عنہم الحدیث، لیکن حدیث ان سے نہیں لی جاتی تھی۔ مقصد کیا ہے کہ وہ دیندار لوگ ہیں، لیکن وہ حدیث کے بارے میں احادیث یاد نہ ہونے کی وجہ سے انہیں محدثین نے ان سے احادیث جو ہے وہ نہیں لی۔ تو اس وجہ سے یقال، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا لیس من اہلہ، کہ یہ انہیں محدثین میں سے نہیں ہے، یا حدیث ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جن سے حدیث جو ہے وہ لی جاتی۔ تو خلاصہ کلام اس قول کا یہ ہے کہ روایت کے قبول کرنے کے لیے ایک راوی کا عادل ہونا، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ راوی کا ضابط ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ صرف عدالت جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کہ اگر انسان جو ہے وہ دیندار ہے، عبادت گزار ہے، نیک آدمی ہے، تو ان کی بات پر جو ہے احادیث میں یقین کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جب تک وہ روایت کو ضبط کرنے والا، حفظ کرنے والا جو ہے وہ نہ ہو۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اربعۃ لا یؤخذ منہم الحدیث، کہ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے حدیث نہیں لی جاتی، اور ان میں سے ایک وہ آدمی ہے ومنہم رجل له فضل وعبادہ لکنہ لا يعلم ما يحدث به، کہ ایک وہ آدمی ہے کہ جو عبادت میں اور فضیلت میں جو ہے معروف ہے، مشہور ہے، لیکن حدیث کو وہ نہیں جانتا، تو حدیث اس کو یاد نہیں ہے۔ تو اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ دیندار ہوتے ہیں، عبادت کے ساتھ وہ مشغول ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں حدیث کو وہ حفظ نہیں کر سکتے، تو جن کی وجہ سے محدثین نے ان سے روایت وہ نہیں لیتے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ محدثین اگر کسی سے روایت نہیں لیتے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آدمی بذات خود جو ہے وہ صحیح نہیں۔ اس لیے اکثر محدثین پھر جب جرح کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بذات خود یہ آدمی نیک آدمی تھا، صالح ہے، لیکن یہ کہ حدیث یاد نہ ہونے کی وجہ سے، حافظہ کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے حدیث کے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، یا حدیث ان سے جو لی جاتی ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ ان سے روایت جو ہے وہ لی جائے۔ اگلی روایت مصنف ذکر کرتے ہیں، قال حدثنا محمد بن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان وحدثني ابو بکر بن خلاد الباہلی واللفظ له قال سمعت سفیان بن عیینہ عن مسعر قال سمعت سعد بن ابراہیم یقول لا يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الثقات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وہ لوگ روایت کر سکتے ہیں، وہ لوگ روایت کے قابل ہیں کہ جو ثقہ راوی ہیں، جن کو احادیث یاد ہیں۔ مصنف یہ روایت محمد بن ابی عمر المکی سے ذکر کرتے ہیں، یہ صدوق ہے اور مسند کے جو ہے مصنف بھی ہیں۔ سفیان بن عیینہ کے ساتھ یہ زیادہ وقت ان کا گزرا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ان سے 285 روایت جو ہے وہ لی ہے۔ آگے یہ روایت کرتے ہیں حدثنا سفیان، تو سفیان یہاں پر جو مصنف کے استاد ہیں محمد بن ابی عمر، انہوں نے صرف سفیان کا ذکر کی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سفیان ثوری ہے یا سفیان بن عیینہ ہے، لیکن تحویل سند کے بعد اگلے جو ان کے استاد ہیں ابو بکر ابن خلاد، وہ پھر ذکر کرتے ہیں کہ سمعت سفیان بن عیینہ۔ تو اس کا مقصد ہے کہ یہ اوپر جو سفیان ہے وہ سفیان بن عیینہ ہے۔
سفیان بن عیینہ یہ محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور یہ دونوں سفیان جو ہے وہ ثقہ ہیں، تو سفیان پہلے اس پر بحث ہو چکی ہے۔ قال وحدثني ابو بکر بن خلاد الباہلی، یہ مصنف کے دوسرے استاد ہیں کہ واللفظ له، اور مصنف یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو آگے میں روایت بیان کرنا چاہتا ہوں وہ الفاظ بھی جو ہے ابو بکر ابن خلاد الباہلی کے ہیں۔ ابو بکر ابن خلاد جو ہے یہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا جو ہے محمد بن خلاد ہے، ثقہ راوی ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے 14 روایت جو ہے وہ ان کی ذکر کی ہے۔ قال سمعت سفیان بن عیینہ۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ مصنف کا جو پہلے طریق ہے یعنی محمد بن ابی عمر، وہ حدثنا کے لفظ سے سفیان سے روایت کرتے ہیں، اور یہاں پر ابو بکر بن خلاد وہ سمعت کے الفاظ سے جو ہے وہ سفیان بن عیینہ سے روایت ذکر کرتے ہیں۔ اوپر جو ہے صرف سفیان کا ذکر ہے، ابن عیینہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر پورا نام وہ ابو بکر بن خلاد نے ذکر کیے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ان دونوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے سنے ہوئے الفاظ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ آگے وہ روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ مسار سے، تو مسار بن کدام ہے، یہ بھی ثقہ ہے، فاضل ہے، کتب ستہ میں ان کی روایات ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں 36 احادیث جو ان کی ذکر کی ہیں۔ مسار بن کدام کہتے ہیں سمعت سعد بن ابراہیم یقول، سعد بن ابراہیم بھی جو ہے ثقہ ہے، فاضل ہے، عابد ہے، کتب ستہ میں ان کی روایات ہیں، اور صحیح مسلم میں جو ہے 34 احادیث ہے۔ یقول سعد بن ابراہیم کہتے لا یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الثقات، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں سکتے ہیں کہ جو ثقہ راوی ہیں۔ اگلی روایت مصنف ذکر کرتے ہیں قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز من اہل مروہ قال سمعت عبد الله بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا یہ مشہور قول ہے کہ سند جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، یعنی یہ دین میں سے ہے، تو اگر وہ سند نہ ہوتی تو یہ ہر بندہ جو کچھ کہنا چاہتا وہ کہہ سکتا تھا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ سند سے حدیث کی جو ہے وہ تمیز ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو اس لحاظ سے، اور یہ سند یہ اس امت کا جو ہے خاصہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر سے مراد جو ہے وہ وحی ہے۔ تو یہاں پر علماء اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں پر ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ احادیث نبوی بھی اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ بھی وحی کی قسم ہے۔ تو اس لحاظ سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی، آپ کے افعال کی، ان کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے احادیث کی جو حفاظت وہ کی ہے وہ سند کے ذریعے سے۔ اب آج کل بھی ہمارے سامنے جو ہے یہود موجود ہیں، نصارہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات، کوئی روایت، کوئی حدیث ہمیں جو ہے سندن جو ہے وہ بیان کریں، تو ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ اگر یہود سے جو ہے پوچھا جائے کہ آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات جو ہے سندن بیان کرے، تو ان کے پاس سند نہیں۔ تو یہ سند اللہ تعالیٰ نے اس احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے اس امت کا جو ہے وہ خاصہ قرار دیا۔ تو اب سند کی اہمیت کے بارے میں مصنف یہ اقوال علماء کے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو مصنف کے استاد ہیں محمد بن عبداللہ بن قہزاز، یہ ثقہ ہے، اور صحیح مسلم میں جو ہے یہ 8 روایتیں جو ہے وہ ان کی ہیں۔ من اہل مروہ، مروہ جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، اور یہ امام ترمذی رحمہ اللہ بھی مروہ ان جگہ کے ہیں، ان کے اصل وہاں سے ہے، پھر یہ ترمذ میں ان کے دادا وغیرہ منتقل ہوئے ہیں۔ تو یہ ایران اور افغانستان کے درمیان یہ علاقے ہیں، ہرات، مشہد، مروہ، یہ اس جگہ کے ہیں۔ قال، اب محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سمعت عبدان بن عثمان، عبدان بن عثمان بھی ثقہ ہے، صحیح مسلم میں ان کی 4 روایتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں سمعت عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ خراسان کے فقیہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ فقیہ خراسان،
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں لم یکن فی زمانی اطلب للعلم، کہ علم ان کے زمانے میں علم کے ان سے زیادہ طلب کرنے والے جو ہے وہ کوئی نہیں تھے۔ تو بہرحال حافظ بن حجر رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثقۃ ثبت فقیہ عالم جواد مجاہد جمعت فی خصال الخیر، کہ یہ ثقہ بھی ہیں، ثبت بھی ہے، فقیہ بھی ہیں، عالم ہے، مجاہد ہے، سخی ہے۔ تو یہ اتنے سارے القاب جو جرح و تعدیل کے جو ائمہ ہیں وہ کبھی بھی کسی کے لیے ذکر نہیں کرتے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ کے یہ القاب جو ہے کہ یہ ثقہ بھی ہے، ثبت بھی ہے، فقیہ بھی ہے، عالم ہے، جواد ہے، مجاہد ہے، تمام خیر کے اوصاف ان میں جو ہے جمع کیے گئے ہیں۔ کتب ستہ میں ان کی روایت جو ہے موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 44 روایت جو ہے وہ ان کی ذکر کی۔ تو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کے یہ مشہور قول ہے کہ الاسناد من الدین، کہ سند جو ہے وہ دین میں سے ہے، یعنی دین کا حصہ ہے۔ ولولا الاسناد، اگر سند نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، تو جو آدمی جو کچھ کہنا چاہتا وہ کہہ سکتا تھا۔ مقصد کیا ہے کہ کسی کی بات کی پھر تمیز نہ ہو سکتی تھی کہ کس کی بات جو ہے وہ صحیح ہے اور کس کی بات جو ہے وہ صحیح نہیں۔ تو یہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے جو ہے پیدا فرمایا کہ ان سے یہ کام اللہ تعالیٰ نے وہ لینا تھا کہ، اور امت مسلمہ کے اوپر ان کے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی احادیث کو جمع کرنے میں، احادیث کو ضعیف روایات کو صحیح روایت سے الگ کرنے میں جو ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ صرف کی۔ یہ جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے یہ انس بن مالک ان سے بھی جو ہے یہ مروی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے بھی یہ قول مروی ہے، نافع جو ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے ان سے بھی جو ہے یہ قول مروی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی یہ قول موجود ہے، لیکن زیادہ جو مشہور ہے وہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی طرف ان کی جو ہے وہ نسبت ہے۔ اور یہی قول جو ہے سند کی اہمیت کے بارے میں یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی العلل الصغیر میں جو ہے ان کا یہ قول عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ذکر کی ہے۔ اگلے روایت بھی اسی کے معنی میں ہے، وقال محمد بن عبد اللہ قال حدثني العباس بن ابی رزمہ قال سمعت عبد اللہ یقول بیننا وبین القوم القوائم یعنی الاسناد۔ مصنف جو یہ روایت محمد بن عبداللہ کے طریق سے ذکر کرتے ہیں، تو محمد بن عبداللہ یہ جو پہلی سند میں ان کے استاد ہیں یہی محمد بن عبداللہ بن قہزاز وہ ہیں۔ وہ آگے روایت ذکر کرتے ہیں العباس بن ابی رزمہ، یہ العباس بن ابی رزمہ یہ را کے کسرے کے ساتھ ہے، اور یہاں پر العباس بن ابی رزمہ ہے لیکن یہ عباس کی جگہ اصل میں یہ عبدالعزیز بن ابی رزمہ ہے، یہ عباس جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے امام نووی رحمہ اللہ شرح نووی میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بعض نسخوں میں جو ہے العباس بن رزمہ ہے اور بعض میں العباس بن ابی رزمہ ہے، لیکن یہ دونوں جو ہے کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں اور اس طرح دیگر جو کتب ستہ کے جو مترجمین ہیں جنہوں نے ان کے راوی کے جو ہے تراجم وہ کیے ہیں، ان میں جو ہے یہ العباس بن رزمہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ العباس بن ابی رزمہ ہے بلکہ وہ عبدالعزیز بن ابی رزمہ ہے۔ مقصد یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عباس بن ابی رزمہ جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہ عبدالعزیز بن ابی رزمہ ہے۔ تہذیب التہذیب میں بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں بھی کہتے ہیں کہ عبدالعزیز بن ابی رزمہ یہ ثقہ ہے من التاسعہ۔ آگے جو ہے یہ عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مبارک ہے جو پہلے اس پر بحث ہو گئی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے یہ دوسرا قول مصنف ذکر کرتے ہیں کہ بیننا و بین القوم، تو بیننا سے مراد جو ہے وہ محدثین ہیں اور القوم سے مراد جو ہے انہیں کذابین وزاعین، انہیں وہ لوگ جو جھوٹی احادیث جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان انہیں ہمارے محدثین اور ان جو جھوٹے روایت بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان جو ہے کیا ہے القوائم، انہیں وہ سند ہے یعنی الاسناد۔ قوائم یہاں پر جو ہے یہ قائمتن کی جمع ہے، اور قوائم اصل میں انہیں جانور کے پاؤں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی ٹانگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو یہاں پر جو ہے سند کو انہیں عبداللہ مبارک رحمہ اللہ تشبیہ دیتے ہیں انہیں جانوروں کی ٹانگوں کے ساتھ، کہ جس طرح جانور جو ہے پاؤں کے بغیر جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے احادیث کے متن کا تب اعتبار ہوگا کہ جب اس کی سند ہو۔ اگر سند صحیح ہے تو وہ متن بھی جو ہے وہ صحیح ہوگا، اگر سند صحیح نہیں ہے تو متن کا جو اعتبار ہے وہ سند کے صحت کے اوپر وہ ہے۔ اگلی روایت مصنف جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، وقال محمد سمعت ابا اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ الطالقانی قال قلت لعبد الله المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش قال ثقة عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيع ولكن ليس في الصدقة اختلاف۔ یہ روایت بھی مصنف اسی پچھلے استاد کے ذریعے سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ محمد سے مراد جو ہے محمد بن قہزاز ہیں، اور وہ کہتے ہیں سمعت تو ابو اسحاق جو ہے ان کا نام ابراہیم بن عیسیٰ الطالقانی ہے، یہ صدوق ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے میں ان کی روایت جو ہے کو ذکر کیے ہے، باقی کتب ستہ میں سے امام ابو داود، امام ترمذی نے ان سے روایتیں جو وہ لی ہیں۔ تو یہ ابو اسحاق وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن جو ہے وہ ان کی کنیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ الحدیث الذی جاء، یعنی وہ حدیث جو مطلب آئی ہے، ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک مع صلاتک، کہ یہ جو روایت ہے کہ نیکی میں سے یعنی نیکی کے بعد نیکی کرنے ان میں سے ایک یہ بھی نیکی ہے ان تصلی لابویک مع صلاتک، کہ آپ اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھیں، وتصوم لہما مع صومک، اور اپنے روزے کے ساتھ جو ہے ان کے لیے بھی روزہ رکھیں۔ تو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے یہ روایت سن کر اب ان سے سند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روایت تو متن آپ نے پڑھ لیے لیکن اب سند ہمیں جو ہے وہ بیان کر دیں۔ تو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ ابو اسحاق سے پوچھتے ہیں کہ فقال عبداللہ یا ابا اسحاق امن ھذا، کہ یہ روایت کس سے مروی ہے؟ تو نے کہا کہ قلت، میں نے کہا ھذا من حدیث شہاب بن خراش، تو یہ شہاب بن خراش سے مروی ہے۔ تو عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ ثقہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ امن؟ قال قلت عن الحجاج بن دینار، انہوں نے کہا کہ حجاج بن دینار سے وہ روایت کرتے ہیں۔ تو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ ان پر بھی حکم لگاتے کہ ثقہ، یہ بھی ثقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اب آگے کس سے ہے؟ قلت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر جو ہے کہ حجاج بن دینار جو ہے یہ تابعی بھی نہیں ہے بلکہ تبع تابعی ہے۔ اگر تابعی جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو وہ مرسل روایت ہے، وہ پھر بھی یعنی ان شروط کی بنا پر حجت ہے کہ جو امام شافعی رحمہ اللہ ان کے لیے شروط جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، جو اصول حدیث میں وہ مذکور ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کرتے بلکہ کیا ہے تبع تابعی، اور وہ تبع تابعی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ بھی محدثین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صدوق ہے، غلطی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر بات ہے یہاں پر دو واسطے نہیں ہیں، یعنی ایک تابعی نہیں ہے، دوسرے جو ہے وہ صحابی جو ہے وہ نہیں ہے، اور تابعی بھی ممکن ہے کیونکہ کبھی ایک سند میں جو ہے 3 تابعین بھی جو ہے ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، 4 تابعین بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، اس سے اور بھی جو ہے نا 4 5 6 تک بھی جو ہے انہیں صغار تابعین جو ہے آگے دوسرے تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ تو اصلاح سے تابعی کا مجہول ہونا حدیث کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے، حدیث اس سے ضعیف ہو جاتی ہے۔ صحابی اگر موجود نہیں، صحابی جو ہے اگر دوسرے صحابی کو حذف کر دیتے تو صحابہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ صحابۃ کلہم عدول، تو صحابی کا مجہول لینا کوئی مضر نہیں ہے حدیث کے لیے۔ لیکن تابعی ممکن ہے کہ وہ آگے صحابی سے روایت نہ کرتے ہوں، کسی اور تابعی سے روایت کرتے ہوں، تو تابعین کا وہ درجہ نہیں ہے کہ جو صحابہ کا ہے۔ اور یہاں پر پھر وہ تابعی بھی نہیں ہے بلکہ تبع تابعی جو ہے انہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب انہوں نے یہ کہا کہ حجاج بن دینار جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
تو عبداللہ مبارک نے کہا کہ یا ابا اسحاق ان بین الحجاج ابن دینار و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفاوس، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حجاج ابن دینار کے درمیان ایسی صحرا ہیں تنقطع فیہا اعناق المطی، کہ جس میں سواری کی گردن جو ہے وہ ٹوٹ جاتی. یعنی انہوں نے یہاں پر یہ جو فاصلہ ہے اس کو صحرا کے ساتھ تشبیہ دیے، اور وہ صحرا بھی اتنا وسیع صحرا ہو کہ جس میں سواری کی جو ہے گردن جو ہے وہ ٹوٹ جاتی. تو مقصد یہ کہ اب تبع تابعی کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے روایت کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے مسئلہ بتا دیا کہ ولیکن لیس فی الصدقۃ اختلاف، ہاں صدقہ میں جو ہے وہ کوئی اختلاف وہ نہیں ہے. باقی اس میں جو مسائل کے اعتبار سے اس روایت پر جو ہے کلام ہے وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر صدقے کے باب میں جو ہے وہ اس پر بحث ہوگی. یہاں پر صرف مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ سند کی اہمیت کو مصنف واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جہاں پر سند میں انقطاع ہے، سند میں ایک راوی موجود نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے وہ روایت جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے. جس طرح یہاں پر عبداللہ مبارک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ حجاج بن دینار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسی صحرائیں ہیں کہ جن کے میں انہیں سواری کی گردن جو ہے وہ ٹوٹ جاتی. مقصد کیا ہے کہ یہاں پر انہیں عقل کم سے کم جو ہے وہ دو بندے جو ہے وہ موجود نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حجاج بن دینار کے درمیان تابعی کا ہونا ضروری ہے، پھر صحابی کا ہونا ضروری ہے، تو تب جو ہے پھر روایت جو ہے موصول ہوگی. تو اس لحاظ سے یہ کہ انہوں نے کہا کہ لیکن لیس فی الصدقۃ اختلاف، صدقہ کرنے میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو صدقہ جو مالی عبادات ہے وہ کسی کی طرف سے جو ہے وہ ادا کیے جا سکتے ہیں، میت کی طرف سے ادا کرنا جو ہے وہ جائز ہے. ہاں جو عبادات بدنیہ ہیں اس میں راجح قول وہ یہ ہے کہ جو عبادات احادیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے وہ تو ادا کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر روزہ ہے، اگر کسی کے فرضی روزے جو ہے وہ رہتے ہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو ان کے اولیاء اس کے روزوں کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. یا کسی پر حج فرض ہو چکا ہے وہ نہ کر سکے تو اس کے اولیاء میں سے ورثاء میں سے وہ حج کر سکتے ہیں. لیکن نماز ہے یا دیگر جو عبادات ہیں، مطلب مالی نہیں بلکہ بدنی عبادات، تو ان کے بارے میں احادیث موجود نہیں ہے. تو ان میں جو عبادات کے باب میں توقف اختیار کرنا ہے، ان میں جو ہے یہ ہے کہ قیاس ہم نہیں کر سکتے کہ اگر ایک چیز میں جو ہے جواز ہمیں ملتا ہے تو دوسری کو بھی ہم اس پر جو ہے وہ قیاس کریں. تو اس لحاظ سے جو آج کل ایک لوگوں نے بازار گرم کیے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے ورثاء کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے وہ نمازوں کا فدیہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں. تو وہ ایک نماز کے جو ہے وہ 2 روپے، 2.5 روپے، 3 روپے وہ ایک نماز کا وہ لگا دیتے ہیں، اور 15 سال کے بعد جو ہے ان کی ساری زندگی کا فدیہ جو ہے وہ ادا کر لیتے ہیں. تو یہ فدیہ جو ہے قرآن میں، حدیث میں جن چیزوں کا فدیہ وہ ہے وہ قرآن نے، احادیث میں، شریعت نے اس کو واضح کر دیا. اور یہ 2 روپے، 2.5 روپے، 3 روپے، 5 روپے یہ فدیہ کبھی بھی جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں جو ہے یہ چیزیں نہیں ہیں. اور اگر ہے بھی تو وہ فدیہ ایسا ہے کہ کم سے کم جو فدیہ ہے وہ دینار یا نصف دینار ہے، کہ جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے تو وہ اس کو دینار یا نصف دینار جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے. تو وہ دینار اور نصف دینار اگر آج کل کے حساب سے دیکھیں تو دینار یا نصف دینار جو ہے وہ سعودی کے علماء نے اس کا اندازہ لگایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 قسم کی کرنسی تھی، ایک دینار اور ایک درہم. دینار جو ہے وہ سونے کے ہوتے تھے اور درہم جو ہے وہ چاندی کے. تو ایک دینار جو ہے وہ 4.25 گرام سونا ہے. تو 4.25 گرام سونے کی آج کل قیمت جو ہے اگر آپ لگا دیں تو یہ کم سے کم جو ہے وہ یہ کفارہ ہے یا یہ جو ہے مطلب فدیہ ہے. تو اگر ایک نماز کا کم سے کم جو ہے نا 1 دینار لگا دیں یا نصف دینار مثلا جو ہے وہ لگا دے تو 5 نمازوں کے جو ہے تقریباً یہ 1 تولے سے جو ہے یہ زیادہ بنے گا، تولے کے قریب بنے گا.
تو ایک تولہ پھر یہ اس کی قیمت اگر آج کل سے وہ لگاتے تو 2,70,000 جو ہے، یہ کوئی اس طریقے سے اتنے ہیں. تو ایک دن کا یہ لگا لیں، پھر اس کے ساتھ مہینے کا حساب لگائیں، اور پھر اس کے حساب سے جو ہے اس کی ساری عمر کی زندگی، جو 15 سال بلوغت کے بعد جو زندگی ہے، تو یہ کفارہ پھر وہ ادا کریں. تو پھر وہ صرف خود نماز نہیں چھوڑے گا، بلکہ اپنے جو بچے ہیں، نواسے ہیں، اپنی نسلوں کو وہ وصیت کرے گا کبھی نماز نہ چھوڑ. تو یہ جو 2 روپے 2.5 روپے یہ جو ایک نماز کا فدیہ وہ نکال لیتے ہیں، اور یہ تو اصل میں لوگوں کو نماز کے ترک کرنے اور چھوڑنے کی ترغیب جو ہے وہ لوگوں کو دینی. تو بہرحال انشاءاللہ وہ مسئلہ آگے جو ہے تفصیلاً جہاں پر یہ آئے گا وہاں پر انشاءاللہ پھر بحث ہوگی. تو یہ آج بھی الحمدللہ ہمارا یہ باب مکمل ہو گیا. آگے مصنف جو باب باندھتے ہیں، باب والکشف عن معایب روات الحدیث، کہ راویوں کی جو ہے عیوب کو بیان کرنا. یہ جس طرح آج ہم نے وہ پڑھا ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے جن سے شریعت نے منع کی ہے، بلکہ یہ شریعت کی دفاع کے لیے ضروری ہے، لازم ہے. تو محدثین نے جو یہ کلام کیے ہیں ان پر انشاءاللہ وہ بحث ہوگی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.